الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين. صدق الله وصدقنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل صد احترام علماء کرام اور مسلمان بھائیوں اور تاجر حضرات، میرے بھائی، آج کا یہ خوبصورت سیمینار اسلامی اصول تجارت کے عنوان سے، جو کہ ختم نبوت روڈ کے اور ختم نبوت چوک کے تاجر بھائیوں نے علماء کرام کی سرپرستی میں اور ان کی مشاورت سے جس کا انعقاد کیا، اس پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تاجر بھائیوں کو، اور خصوصاً میں اپنے بڑے بھائی محترم رانا ہاشم صاحب کو اور بھائی میرے محسن بھائی ملک طاہر ڈوگر صاحب کو ان کا شکر گزار ہوں کہ مجھے دو چار باتیں یہاں پر کرنے کا موقع عنایت کیا. اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات ہمارے ملتان کے تاجر بھائیوں کو نصیب کرے اس سیمینار کے. انشاءاللہ علماء کرام جید ہمارے اکابر تشریف لائیں گے اور آپ ان کے بیان سنیں گے اصول تجارت پر، ان کی گفتگو آپ سماعت کریں گے. میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اسلامی طریقے سے تجارت سمجھنے اور اس پر تجارت کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو فرمایا کہ حلال کماؤ، حلال کھاؤ. اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو فرمایا کلوا من الطیبات، حلال کماؤ، حلال کھاؤ. ظاہر سی بات ہے جب حلال کمایا جائے گا پھر ہی حلال کھایا جائے گا. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَاعْمَلُوا صَالِحًا. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ جب لقمہ حلال ہوتا ہے تو پھر اس حلال لقمے سے جو خون بنتا ہے
انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے اور توانائی آتی ہے، اس سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں وہ صالح اعمال ہوں گے۔ یا میں یوں کہوں کہ لقمہ حلال سے آپ کو اعمال صالحہ کی اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ اگر آپ کا لقمہ حلال نہیں ہے تو پھر اعمال صالحہ کی، نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی بندہ لقمہ حلال نہیں کھاتا، اس کے کھانے اور پینے میں حرام کی آمیزش ہے، اس کا لقمہ حلال نہیں ہے، اس کی تجارت، اس کا کھانا پینا حلال نہیں ہے، حلال طریقے سے نہیں ہے، تو پھر جب اس سے اعمال ہوں گے، جو وہ اعمال نیک عمل کرے گا، تو اس پر اللہ نے نیک عمل پر جو اجر اور جزا کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو اس عمل پر نہ نیکی ملے گی، نہ جزا ملے گی، نہ اجر ملے گا۔ اس کا حشر اللہ قیامت کے دن کیا کریں گے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بات بھی یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ لقمہ حلال کا نیک اور صالح عمل پر بہت ہی زیادہ اثر ہوتا ہے۔ سادہ سی مثال اس معاشرے میں یوں دے سکتا ہوں کہ آپ اگر کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، اور آج کل تو گروپوں میں چل رہا ہوتا ہے، اللہ سب کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، گروپوں میں اور فیس بک پہ چل رہا ہوتا ہے کہ فلاں کو خون کی ضرورت ہے، بلڈ کی ضرورت ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اے نیگیٹو، اے پوزیٹو، بی گروپ، فلاں گروپ لکھا ہوتا ہے۔ اور اگر ڈاکٹر کو چاہیے اے پوزیٹو، کوئی بندہ ہمدردی کرتے ہوئے اے نیگیٹو اگر دے دے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر لگائے گا نہیں، اور اگر غلطی سے بلڈ گروپ مل نہیں رہا، غلطی سے لگ جائے، تو پھر اس الٹ جو گروپ ہے اس کے بدلے میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یعنی وہ اتنا خطرہ ہوتا ہے کہ گروپ مل نہیں رہا۔ بالکل اسی طرح سمجھیے اس قرآن کی آیت کے تناظر میں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اگر آپ عمل نیک، اگر آپ کا لقمہ حلال ہے تو پھر یہ جو عمل ہوگا، یہ گروپ مل رہا ہوگا، اس پر اللہ اجر اور جزا دیں گے، اس پر ثواب ملے گا۔ دوسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ جو جگہ ہے وہ ہے بازار، اور سب سے پسندیدہ جو جگہ ہے وہ ہے اللہ کے گھر، مساجد۔ لیکن دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے خطبے میں حدیث پڑھی، کہ تاجر قیامت کے دن انبیاء، صلحاء، صدیقین، نیک لوگوں کے ساتھ تاجروں کا حشر ہوگا۔ اب آپ سوچیں کہ تاجر بیٹھتا ہے بازار میں، اور بازار اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے۔ اب وہ جو بازار کی جگہ ہے، وہاں پر بیٹھنے والا ایک تاجر، نبی کی حدیث کہتی ہے، اللہ کے پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تاجر قیامت کے دن انبیاء کی صفوں اور انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بات سمجھ نہیں آتی۔ اصل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دونوں حدیثوں کو سمجھنے کے لیے میں دو لفظ عرض کرتا ہوں۔ نبیوں میں جہاں اور بہت ساری صفات ہوتی ہیں، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام میں جہاں بہت ساری خوبیاں اور کمالات ہوتے ہیں، صفات ہوتی ہیں، وہاں پر انبیاء میں دو بڑی خوبیاں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ نبی صادق ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ نبی امین ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا
جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، اس ناپسندیدہ جگہ پر اگر کوئی بندہ صداقت و امانت کے اصولوں پر تجارت کرے گا، اپنی تجارت میں کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، اپنی چیز بیچنے میں فراڈ نہیں کرے گا، اپنی چیز کو خریدنے اور بیچنے میں جھوٹ نہیں بولے گا، صداقت سے کام لے گا، امانت سے کام لے گا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ بیٹھتا تو بازار میں ہے، لیکن اس طرح کا تاجر جو انبیاء کے اندر جو صفات ہیں، صداقت و امانت، اگر کوئی تاجر ان اصولوں اور ان صفات کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن یہ انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو یہ ہیں تجارت کے اصول۔ ہمیں تجارت کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، فراڈ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، تجارت کرتے ہوئے زیادہ لالچ اور ہرس نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کی بدخواہی نہیں کرنی چاہیے۔ یوں نہیں ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ والے دکان جو ہے اس کے پاس بھی وہی سودا سلب ہے، وہی چیزیں ہیں، میرے پاس بھی وہی چیزیں ہیں، یار اس کے پاس گاہک کم آنے چاہیے، یہ بدنیتی نہیں ہونی چاہیے۔ یا اس کی دکان بند ہو جائے، یہ بدنیتی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے جو رزق لکھا ہے حلال طریقے سے کمانے کے بعد اللہ اس میں جو برکت عطا فرماتے ہیں، حلال طریقے سے تجارت کے بعد اللہ اس میں جو اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، برکت داخل کرتے ہیں، تو پھر یہ لقمہ حلال جب اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو جب آپ دیکھتے ہیں لقمہ حلال کھاتے ہیں، تو پھر جو اعمال صالحہ پہلے تو اللہ توفیق عطا فرمائیں گے، ساتھ جب توفیق ہوگی تو اعمال صالحہ اللہ کے ہاں قبول ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن، نبی کے فرمان اور دین اسلام کو سمجھنے کے بعد اللہ ویسی ہمیں زندگی نصیب فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں تاجر بھائیوں کا، رانا ہاشم صاحب کا، ملک طاہر صاحب کا، کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا۔ اللہ رب العزت اس سیمینار کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔